کی تفسیر کی طرف آتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل کی طرف یہ فیصلہ کر دیا تھا، فی الکتاب، کتاب میں، کتاب سے تورات بھی مراد ہو سکتی ہے، آسمانی صحیفے بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ وہ کہہ دیا تھا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے۔ یہاں بہت بڑا فساد مراد ہے، کیونکہ چھوٹے موٹے فسادات پر اللہ کی طرف سے سزا بھی چھوٹی موٹی ملتی ہے۔ اچھا، اللہ نے لکھ دیا تھا کہ کیا مطلب ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا نا فیوچر کے بارے میں، کچھ باتیں ہوں گی، عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، تمہاری لڑائی ہوگی فلاں سے، ملحمہ کبریٰ ہوگا، جو قیامت کی علامات ہیں۔ تو اللہ نے تورات میں بھی بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ تم بدعمالیاں کرو گے جس کی تمہیں یہ سزا ملے گی، پھر تم دوبارہ بدعمالی کرو گے، پھر اس کی دوبارہ تمہیں یہ سزا ملے گی۔ تو وہ کیا لکھ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم زمین میں 2 دفعہ سرکشی کرو گے، یعنی یہ اسلام سے پہلے۔ اس سرکشی سے وہ سرکشی مراد ہے جو اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے ہوگی۔ ایک سرکشی وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں تھی، اور ایک سرکشی وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں تھی، یعنی دین موسوی کی مخالفت کی انہوں نے، جس کی تفصیل میں بتا چکا ہوں کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد پھیلاؤ گے اور تم بہت بڑی سرکشی کرو گے زمین میں۔ زنا پھیلنے لگا تھا، شراب اور لوگوں پہ ظلم زیادتی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، ان دونوں وعدوں میں سے جب پہلے وعدے کا وقت آیا، یہاں وعدے سے مراد ہے تقدیر، یعنی جو اللہ نے اطلاع دی تھی نا تمہیں، وعد سے مراد میعاد، وقت مقرر، کیونکہ وعدے میں کسی سے کوئی خاص ٹائم کا وعدہ کیا جاتا ہے تو اس لیے اس ٹائم کو بھی وعدے سے تعبیر کیا جاتا ہے، ورنہ وعدہ تو 80 چیزوں میں ہوتا ہے نا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں فلاں وقت میں تمہاری دعوت کروں گا، تو یہاں وعدہ اس معنی میں نہیں ہے، یہاں وعدہ ہے میعاد، جو اللہ نے ٹائم بتایا تھا۔ جب اس پہلا والا ٹائم آیا ہے تو کیا ہوا؟ بعثنا علیکم عباد لنا، ہم نے مسلط کر دیے تم پر اپنے بندے۔ اللہ نے اپنے بندے، کیونکہ کافر بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ اسلام دشمن قوتیں تھیں، اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ ظالم کو ظالم سے ہی سزا دلوا دیتے ہیں بعض دفعہ۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اللہ فرماتے ہیں ہم بعض دفعہ بعض ظالموں کو دوسرے ظالموں سے پٹواتے ہیں۔ جیسے ہٹلر بھی ایک ظالم تھا نا، لیکن اس ظالم ہی کے ذریعے اللہ نے یہودیوں پہ بھی ظلم کروایا۔ تو یہ اللہ کی عادت ہے کہ بعض دفعہ ظالم کو ظالم پر مسلط کرتے ہیں۔ تو جو بابل کا بادشاہ بخت نصر تھا وہ بھی ظالم تھا، لیکن اللہ نے اس کو ان پر مسلط کر دیا۔ اس کو عباد یا عبد سے تعبیر اس لیے کیا ہے کہ عبد کہتے ہیں غلام کو، تو کافر بھی اللہ کا غلام ہے۔ تو جب اللہ چاہتے ہیں اس ظالم ہی کو کسی پر مسلط کر دیتے ہیں، یعنی وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے، وہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا کچھ بھی۔ فرمایا ہم نے اپنے بندوں کو مسلط کیا، اولی باسن شدید، جو بہت سخت لڑائی والے تھے، یعنی جو بابل کا بادشاہ بخت نصر تھا بڑی شدید لڑائی والا تھا۔ فجاسو خلال الدیار، وہ گھروں کے بیچ میں گھس گئے، یعنی اتنی زبردست فتح ہوئی ان کو، اور ایسی سخت انہوں نے لڑائی کی ہے کہ میدانوں میں لڑائی نہیں بلکہ آبادیوں کے اندر گھروں کے بیچ میں گھس کے قتل و غارت کرنے لگے۔ وَكَانَ وَعْدًا، اور یہ ایک ایسا مقرر وقت تھا، مفعولا، جو ہو کے رہنا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب بتا دیا تھا کہ یہودی فساد کریں گے یہ سزا ملے گی، تو اس نے ہو کے رہنا تھا، اور وہ ہو کے رہا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے تمہارے لیے مدد کی، لوٹایا ہم نے تم کو کرہ باری کو، علیہم، ان کے خلاف، یعنی جو تمہاری دشمن قوم تھی نا بخت نصر، پھر ہم نے اب باری کو چینج کیا اور ہم نے کہا تمہارے ذریعے سے ہم ان کو سزا دلوائیں گے، یہ بھی تو ظالم لوگ ہیں نا، اور تمہاری اب مدد کریں گے کیونکہ تم نے توبہ کر لی ہے۔ تو ہم نے پھر کیا کیا اس کے لیے؟ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ، ہم نے مدد کی تمہاری مالوں کے ذریعے، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے۔ بیٹوں کے ذریعے مدد کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے یہودیوں کی نسل بڑھائی۔ جب بابل شہر میں یہودی جا کے آباد ہوئے نا تو ان کی نسل بہت تیزی سے بڑھی ہے، تو ظاہر آبادی کا ریشو جب کسی قوم کا بڑھتا ہے تو وہ پاور میں آ جاتی ہے۔ جو حکمران قوم تھی ان کی آبادی کا ریشو کم ہوا اور یہودیوں کی آبادی کا ریشو بڑھ گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ایران کے بادشاہ نے حملہ کیا ہے بابل پر اور بخت نصر کے خلاف، تو یہودی اتنی بڑی تعداد میں تھے، انہوں نے ایرانیوں کی مدد کی، اور اللہ نے افرادی قوت کی وجہ سے بخت نصر کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جو قیدی یہودیوں کے قید ہوئے تھے وہ اللہ نے چھڑوا دیے، جس کے نتیجے میں ان کی افرادی قوت بڑھ گئی۔
وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تمہیں زیادہ بنا دیا نفر کے اعتبار سے. نفر بھی افراد کو کہتے ہیں، نہیں افرادی قوت ہم نے بہت کر دی. تو زیادہ مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ آبادی کا ریشو بڑھا دیا، بہت زیادہ ان کی اولادیں ہوئیں، بچے ہوئے، جس کے نتیجے میں جوانوں کا ریشو بہت زیادہ ہو گیا، اور پھر ان کی آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی، تو اس کے نتیجے میں ان کو قوت اور طاقت مل گئی. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. آگے اللہ فرماتے ہیں اگر تم اچھا عمل کرو گے، یعنی ہم نے یہ سب باتیں لکھ دی تھی پہلے کہ اگر تم عمل اچھا کرو گے تو احسنتم لانفسکم، تو تم اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے. اب دیکھو تم نے توبہ کر کے اچھا عمل شروع کر دیا نا، تو اللہ نے ایران کے بادشاہ کے ذریعے بخت نصر کو، بابل کی حکومت کا خاتمہ کیا، اور تمہیں اللہ نے نجات دے دی. تمہارے اچھا عمل تمہارے ہی فائدے میں جا رہا ہے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برا کرو گے، فَلَهَا تو یہ بھی لِأَنفُسِكُمْ تمہارے ہی نفس کے لیے یہ برائی بھی، یعنی اس کا نقصان بھی تم اٹھاؤ گے جیسے کہ تم نے اٹھایا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پس جب دوسرا وعدہ آیا ہمارا، یعنی ایک دفعہ تمہیں بخت نصر سے نجات ملی، شام میں جا کے دوبارہ آباد ہوئے، پھر بدعمالیوں کی طرف تم مائل ہوئے، تو اس کو اللہ نے دوسرا وعدے سے تعبیر کیا ہے، یعنی دوسرا وقت مقرر آیا تاکہ لیسوء وجوہکم، تاکہ تمہارا دشمن تمہارے چہروں کو بگاڑ دے. اس سے مراد وہ انطاکیہ کا جس نے انطاکیہ کو آباد کیا وہ بادشاہ تھا جس نے یہودیوں پہ چڑھائی کی، ان کی بدعمالیاں شروع ہو گئی تھیں، نااتفاقیاں شروع ہو گئیں، اور اس نے کیا کیا، اتنا یہودیوں کو مارا ہے کہ ان کے چہروں کو بگاڑ دیا. یہ چہروں کو بگاڑنا کنایا ہے بے تحاشا مار پیٹ سے، کہ وہ بیت المقدس میں گھسا ہے، اور لیسوء وجوہکم، تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور تاکہ یہ تمہارے دشمن گھس جائیں مسجد میں، مسجد اقصیٰ میں، کما دخلوہ اول مرہ، جیسے پچھلی مرتبہ تمہارے دشمن گھسے تھے اس میں، انہوں نے جو تخریب کاری کی تھی، اس دفعہ بھی تمہارے دشمن وہی کام کریں گے. وَلِيُتَبِّرُوا، اور تاکہ یہ لوگ تباہ و برباد کر دیں، ماں ہر اس چیز کو عَلَوْا، جس پر یہ غالب آئیں، تتبیرہ، بالکل تباہ و برباد. یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ دوسرا جو واقعہ ہوا ہے نا، یہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک تھا، کیونکہ قرآن نے اس کو زیادہ اہتمام سے بیان کیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا کہ پھر رومیوں کی، اٹلی کے جو بادشاہ تھے، جو بھی آتش پرست لوگ تھے، ان کی بیت المقدس پہ اور شام پہ حکومت قائم ہو گئی، اور پھر تقریباً 150 سال کے بعد اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ربکم ان یرحمکم. اللہ نے یہ بات بھی لکھ دی، یہ سب باتیں وہی چل رہی ہیں جو لکھی بھی ہیں، کہ امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے گا. یعنی ابھی بھی رحمت کا ایک آپشن تمہارے لیے باقی رکھا اس نے. وہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے کہ اب نئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آؤ، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئیں تو ان پر ایمان لے کر آؤ، پھر اللہ تم پر رحم کرے گا، پھر مسلمانوں کے ساتھ ملا کے اللہ تمہاری حکومتوں کو دوبارہ قائم کرے گا. لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نے دوبارہ وہی بدعمالیاں شروع کی، وہی زمین میں فساد شروع کیا. دیکھیں فساد ایک خاص نوعیت کی بدعملی کو کہتے ہیں، ایسی بدعملی جس میں لوگوں پہ ایک تو گناہ ہے نا انسان کا پرسنل، ایک شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، ایک یہ فساد ہے، ایک ہے کہ سازشیں کر کر کے زمین کا امن خراب کرنا. تو ایسا معلوم ہوتا ہے یہودی صرف انفرادی بدعملی میں مبتلا نہیں تھے، اجتماعی ایسی بدعملی جس سے زمین کا فساد تباہ ہو رہا ہو، حب مال، حب جاہ اور لوگوں پہ ظلم، اس قسم کی برائیاں ان میں آ گئیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، ہم نے یہ بھی لکھ دیا تھا کہ اگر تم دوبارہ لوٹے تو ہم بھی دوبارہ لوٹیں گے. کیا مطلب؟ اسی نوعیت کی سزا دیں گے جو پہلے ہم دے چکے ہیں، جو بخت نصر کے ذریعے اور رومیوں کے ذریعے اور انطاکیہ کے ذریعے تمہیں ہم سزا دے چکے ہیں، کہ کس طرح لوگوں نے تمہیں مارا. دیکھیں قرآن کی یہ کیسی بلاغت ہے اور کیسی پیش گوئی ہے. یہ آیتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں، اس وقت بنو قریظہ بنو نذیر کے واقعات نہیں ہوئے تھے، یہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں، لیکن بالکل یہودیوں کو اس کے بعد اسی انداز سے سزا ملی ہے جو پہلے ملتی تھی. پہلے قوموں پہ عذاب آتے تھے نا زلزلے کے اور طوفانوں کے، لیکن اللہ نے یہودیوں کے لیے کیا عذاب رکھا کہ بدعمالی اگر کرو گے تو قومیں مسلط کرے گا. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ نے اہل اسلام کو مسلط کیا. یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ 2 نمبریاں اور غداریاں شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو آپ نے یہودیوں سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی. ٹھیک ہے تم اپنے مذہب کو فالو کر رہے ہو، ہم پر ایمان لے آؤ، گواہی دو، نہیں لاتے تو تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے. بلکہ آپ نے بنو قریظہ، بنو نذیر اور اس کے علاوہ بھی یہودیوں کے جتنے قبائل تھے سب سے ایگریمنٹ کیے. مگر یہ وہی شرارتیں، وہی بدماشیاں، ادھر ایگریمنٹ مسلمانوں سے کر رہے ہیں لیکن ساتھ مشرکین کا دے رہے ہیں. یعنی یہ دیکھتے تھے کہ جہاں ہمیں فائدہ نظر آئے تو کوئی معاہدہ نہیں،
اور کوئی زبان کا اعتبار نہیں. اسی کو فساد کہتے ہیں. مشرکین مکہ میں ایک چیز تھی، معاہدوں کی پابندی. جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہی دل میں. آپ کو پتہ ہے کہ منافقت کا جو اصطلاح ہے نا اسلام میں، نفاق، یہ یہود کے بعد آئی ہے. مشرکین مکہ یا تو پکے کافر ہوتے تھے یا پورے مسلم ہوتے تھے. عیسائی جو تھے یا تو مسلم ہوتے تھے یا کافر ہوتے تھے. لیکن جو یہودی تھے نا، ان میں لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، ان میں منافقین پیدا ہوئے ہیں. زبان سے اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے ہیں، مسلمانوں سے فائدے حاصل کرنے کے لیے ادھر اپنی قوم میں جا کے کہہ رہے ہیں ہم یہودی ہیں. یہ ہے زمین میں فساد کہ آپ کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ ہیں کیا. تو اتنی شدید انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی ہے کہ جنگ میں مشرکین کا ساتھ دیا، جس کی سزا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک دن میں 70,000 یہودی قتل کیے، کیونکہ بہت بڑی غداری کی تھی. جوانوں کو سب کو قتل کر دیا، بچوں اور عورتوں کو چھوڑ دیا، اور باقیوں کو جلا وطن کر دیا. اور پھر حضرت عمر کے دور میں مکمل ان کو ارض عرب سے، جزیرہ عرب سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا. تو یہ بھی ذلت کا جو عذاب ان کی 2 نمبریوں کی وجہ سے آیا، مسلسل غداریاں، مسلسل معاہدوں کی خلاف ورزیاں. ایسی سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی نہیں دی ہے کہ ایک دن میں ہزاروں کو قتل کیا گیا ہو. مشرکین مکہ کو آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، تو اس کے بعد بہت سو کو جلا وطن کر دیا. تو یہ اللہ کی ان آیتوں کی طرف اشارہ اللہ نے پہلے کر دیا کہ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نے دوبارہ وہی حرکتیں کی تو ہم پھر دوبارہ تمہیں وہی سزا دیں گے جو پہلے دے چکے ہیں. اس کے بعد یہودی دنیا میں پھیل گئے اور پھر یہ سازشیں کرنے لگے. تاریخ میں بہت سے واقعات تو ہم تک پہنچے ہی نہیں ہوں گے کیا ہوتا رہا ان کے ساتھ. لیکن مشہور ترین واقعہ جو ہٹلر کا 1930s کے آس پاس جو واقعہ ہوا کہ ایک سیکولر آدمی تھا تو عیسائی لیکن سیکولر تھا، اتنے یہودی اس نے قتل کیے. میں تو جرمنی گیا ہوں، میں نے وہ جگہیں دیکھی ہیں، وہاں لوگ ابھی بھی ان جو یہودیوں پہ مظالم ہوئے ان کو یاد کرتے ہیں کہ کیسے اٹھا کے ہٹلر جو ہے نا ان کو زندہ دیگ میں ڈال دیا کرتا تھا، زندہ جلا دیا کرتا تھا. ظالم آدمی تھا، اس کے اس عمل کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن میں نے بتایا اللہ ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں اپنی حکمت کے پیش نظر. اور وہ کہہ کر گیا، اس کو یہ تھا کہ یہ فساد مچاتے ہیں دنیا میں. اور کہا جاتا ہے کہ ہٹلر نے جو کچھ یہودی زندہ چھوڑ دیے تھے ان کے بارے میں کہا اپنی تقریر کے دوران کہ میں نے چند لوگوں کو اس لیے زندہ چھوڑ دیا ہے تاکہ جب یہ دوبارہ زمین میں فساد مچائیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میں نے ان کو اتنا قتل کیوں کیا. اور لوگ تو اس کو ہٹلر کو ظالم کہتے ہیں، اور کہنا بھی چاہیے. کسی انسان کو اس طرح سے قتل کرنا، دیگوں میں ڈالنا اور زندہ جلانا، اس کی شریعت بہرحال اجازت نہیں دیتی. لیکن اس کا یہ کانسیپٹ تھا کہ یہ زمین میں فساد مچا رہے ہیں. اور اہل اسلام ہمیشہ یہودیوں کا ساتھ دیتے رہے ہیں. ترک خلافت نے یہودیوں پہ جب دنیا میں ظلم ہوتے تھے تو ترک خلفاء یہودیوں کو پناہ دیا کرتے تھے. میں جب ترکی گیا ہوں تو وہ جگہ بھی ہم نے دیکھی ہیں جہاں بہت سارے یہودیوں کو ہجرت کروائی مسلمان بادشاہوں نے جن پر ظلم ہوا کرتے تھے. لیکن کیا ہے کہ جو ان پر احسان کرتا یہ انہی کی جڑیں کاٹنا شروع کر دیتے. جس ملک میں جاتے اسی ریاست کے خلاف یہ نفرتوں کے بیج بونا شروع کر دیتے، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے ان پر مختلف قوموں کو مسلط کیا. لیکن آج بھی یہ آیات بنی اسرائیل سے اور اہل یہود سے خطاب کر رہی ہیں کہ اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، اگر تم زمین میں دوبارہ فساد مچاؤ گے تو قومیں تم پر مسلط ہوتی رہیں گی. آج ایک اشکال کیا جاتا ہے کہ آج تو اسرائیل بہت مضبوط ہو گیا اور فساد ہی کے ذریعے مضبوط ہوا ہے، وہ کیسے اس نے اپنی جڑیں پوری دنیا میں پھیلا لی ہیں. تو قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ یہ زمین میں ہمیشہ فساد پھیلاتے رہیں گے. سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل بیان کر چکا ہوں. تو دیکھیں یہ جو فساد یہودی دنیا میں پھیلا رہے ہیں، گریٹ اسرائیل کی باتیں کر رہے ہیں، عین ممکن ہے یہ جو ان کو عزت ملی ہو یہ بہت بڑی ذلت کا پیش خیمہ ہو. یعنی اللہ کی طرف سے کوئی عین ممکن ہے فیوچر میں بہت بڑی ذلت کا انتظام ہو رہا ہو. اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں یہ مضمون بہت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ قرب قیامت میں تمہاری یہود سے لڑائی ہوگی. تو ایک بہت بڑی لڑائی ہوگی اہل اسلام اور یہود کی. تو عین ممکن ہے یہ حالات اسی کی طرف جا رہے ہوں. باقی جو جتنا ہمیں احادیث میں بتا دیا گیا ہم اجمالی اس پر ایمان رکھتے ہیں. اس کی ڈیٹیل جو ڈیٹیل ہمیں بتائی وہ ہم ڈیٹیل سے بات کر سکتے ہیں، جو نہیں بتائی گئی اس پر ہم بات نہیں کر سکتے. تو ہمیں یہ تو بتایا گیا کہ یہود اور اسلام کی بڑی لڑائی ہوگی دنیا میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود کے خلاف لڑائی کریں گے، مگر عیسیٰ علیہ السلام نازل کب ہوں گے، حضرت مہدی کب آئیں گے، دجال جو یہودیوں کا ایک نجات دہندہ سمجھا جائے گا وہ کب ظاہر ہوگا، یہ تمام چیزیں احادیث میں مبہم رکھی گئی ہیں. تو ہم ان تمام علامات پر ایمان رکھتے ہیں مگر ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور یہ تو دنیا کی ذلت ہے. باقی کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو حصیر یعنی قید خانہ بنایا ہے.
دنیا میں اگر بچ بھی گئے تو آخرت میں نہیں بچ سکتے۔ تو دیکھیں اس قرآن سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو نہ کسی قوم سے ذاتی بغض ہے نہ محبت۔ اگر یہود نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ نے دوسری قوموں کو مسلط کر کے ان کو مارا تو مسلمان بھی کوئی اللہ کے لاڈلے نہیں ہیں۔ ان آیتوں سے ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم من حیث القوم خدا کی نافرمانی اور بغاوت میں جائیں گے تو یہ سمجھ لیں کہ ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر پائیں گے۔ آج ہماری عدالتوں میں غیر اسلامی قوانین بن رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم ترقی کر لیں گے۔ خوب سمجھ لیں مسلمان کی ترقی کے اصول کچھ اور ہیں، غیر مسلم کے ترقی کے اصول کچھ اور ہیں۔ مسلمان قومیں اگر اسلام کو چھوڑیں گی تو کبھی بھی ترقی نہیں کر پائیں گی، اگر وہ ترقی ہوگی بھی تو وہ ایک تنزل کا اور ذلت کا بہت بڑا پیش خیمہ ہوگی وہ۔ تو ان آیتوں سے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ تمام مضامین بیان کر کے بتاتے ہیں، ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن ہے، یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ راستہ بتاتا ہے جو سیدھا راستہ ہے۔ یہ بتا رہے قومیں کے عروج و زوال کے واقعات اور صحیح طرف تمہیں گائیڈ کر رہا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ خوشخبریاں سناتا ہے ان مومنین کو جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ جیسے اللہ نے یہودیوں کو بتایا تھا اچھا عمل کرو گے تو اللہ دنیا اور آخرت دونوں نوازے گا، تو یہ خوشخبریاں سنا رہا ہے۔ ان لہم اجرا کبیرا، وہ خوشخبری کیا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لے کر آتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے